للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے لیے جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جس ہستی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اسلام ملا۔ دوستان محترم، ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ قرآن مجید سے آیہ تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام ہے وہ اہل بیت اطہار سے۔ بیت اطہار یہ نبی کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اور انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میرے ان گھر والوں کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ تطہیر نازل فرما کر اس بات کو دلیل بنا دیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیا گیا ہے، ہر طرح کے نفاق سے دور ہیں، ہر طرح کی جہالت سے دور ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر، کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ہماری کم علمی لگا لیں یا جہالت لگا لیں کہ نہ تو ہمیں اسلامی تاریخ یاد ہوتی ہیں اور نہ اسلامی مہینے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جنوری اور فروری کو فالو کرتا ہے، وہ ہیپی نیو ایئر والا ہے، اور جو ان پڑھ طبقہ ہے اس سے اگر پوچھو تاریخ، وہ کہتا ہے جی ہن اسو دا مہینہ چلدا پیا تو ہن کتے دا، وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ لیکن اسلامی مہینہ کیا ہے، اس مہینے کو نسبت کس چیز سے ہے، اس مہینے کے اندر کیا واقعات رونما ہوئے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور یہ ہماری کم علمی بھی ہے، اور یہ ہماری علم اور علماء سے دوری کا نتیجہ بھی ہے کہ ہم علم سے بھی دور ہیں اور علماء سے بھی دور ہیں۔ اگر ہم علم سے دور رہے، علماء کے نزدیک رہتے، تو آج ہمیں پتہ ہوتا کہ علم کیا چیز ہے۔ اگر ہمیں علماء سے پوچھے جاتے مسائل، اگر علماء سے ہم باتیں پوچھتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کربلا کا سبق کیا ہے۔ ہمیں تو صرف کربلا سنائی گئی ہے، ہمیں تو صرف کربلا کا نام لے کر رلایا گیا ہے، حقیقت کربلا سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، حقیقت کربلا سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا کہ کربلا کا نتیجہ کیا ہے، کربلا کا سبق کیا ہے، امام حسین کیا سبق دینا چاہتے تھے، امام حسین ہمیں کیا سبق دے کر گئے، یا ہمیں نہیں۔ حضور کربلا سنائی نہیں جاتی، اب تو کربلا بیچی جاتی ہے، اب کربلا بیچی جاتی ہے۔ جناب فلاں سے سننی ہے اتنے پیسے ہیں، فلاں مولوی سے سننی ہے اتنے پیسے ہیں،
تو یہ کربلا ہمارے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوئی. ہم نے کربلا سے سبق حاصل نہیں کیا. ہم نے جو کربلا سے چیز حاصل کی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے چسکا. ہم نے جو کربلا سے چیز حاصل کی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہمارے دل کی نفس کی لذت ہے. کربلا کیا سبق دیتا ہے؟ کربلا سبق یہ دیتا ہے کہ جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو پھر گھر میں نہیں بیٹھنا. جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو پھر گھر میں نہیں بیٹھنا. پھر ایک کربلا سجانا پڑتی ہے. پھر ایک کربلا کی طرف سفر کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر گھر والوں کو نہیں دیکھا جاتا. پھر اس کے اندر اثر و وثوق نہیں دیکھا جاتا. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں, اس کے نتائج کیا اخذ ہوں گے, اس کا نتیجہ کیا ملے گا, میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دور کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو حق اور باطل کا فرق رکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو محراب اور منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب حق اور باطل کا فرق بھی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی سب ہی ٹھیک ہے. اگر سارے ہی ٹھیک ہے تو پھر کربلا کا مقصد کیا تھا؟ پھر امام حسین کربلا کیوں گئے تھے اگر سارے ٹھیک تھے؟ اور نبی نے اپنے اہل بیت, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اپنے نواسا, اپنے لگتے جگر کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میری امت اسے قتل کر دے گی, میری امت اسے قتل کر دے گی. اور اسلام کو ہر بار ایک کربلا سے گزرنا پڑتا ہے. اسلام ہر بار ایک کربلا سے گزرتا ہے. اور شاعر کیا کہتا ہے؟ قتل حسین اصل مرگ یزیدیت. قتل حسین اصل مرگ یزیدیت. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم نے کب کربلا کی طرف جانا ہے؟ ہم نے جب کربلا کب سجانی ہے؟ ہم نے جب کربلا کا کب درس دینا لوگوں کو؟ ہم صرف اس بات کے لیے رہ گئے جناب ان پر بڑے ظلم ہوئے, بڑے ستم ہوئے, ان پر پانی بند کر دیا. نہ ان پر پانی نہیں بند کیا گیا. ان پر پانی تو تڑپ رہا تھا کہ امام حسین کے قدموں کو چوم لو. پانی تو تڑپ رہا تھا لبہائے امام حسین کو چومنے کے لیے. یہ آپ کو سبق کس نے دیا ہے کہ وہ پانی مانگتے رہے؟ وہ منگن والے نہیں سن, وہ تو دین والے سن. جی وہ منگن والے نہیں سن, وہ تو دین والے سن. اور جنہوں نے ساری عمر دیا ہو, کیا ان سے یہ سبق لیا جاتا ہے کہ وہ مانگیں گے؟ نہ وہ مانگنے طاقت ہوندیا زور نہ لایا. بس طاقت ہوندیا زور نہ لایا. بیٹھے مل رضائی دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. اور سب کچھ اس کے مالک تھے. آب کوثر کا بندہ مالک ہو پھر پانی مانگے, جنت کا مالک ہو بندہ پھر پانی مانگے, آب کوثر ان کے اختیار میں ہو بندہ پھر پانی مانگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہو الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور وہ جنتی نوجوانوں اور جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں, جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو, جن کا بابا ولیوں کا سردار ہو, اور پھر ان کے بارے میں یہ سبق دیا جائے کہ جناب وہ جو ہے نا بے بس رہے, ان کو کچھ بھی نہیں ملا. نہ جناب وہ ساری کائنات کے مالک تھے, وہ ساری کائنات کے مالک تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضور کیا دعا کرتے امام حسین کے بارے میں, کیا دعا کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر میں جلوہ افروز تھے, اور حضور کی چادر کے اندر یہ احباب تھے. کون؟ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ چادر میں آ گئے نا, اب حضور دعا فرما رہے ہیں اللہ ان میرے اہل بیت میرے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے, ہر طرح کی جہالت کو دور کر دے, ان سے ہر طرح کی جو ہے نا نفاق کو دور کر دے. پھر رب نے فرمایا کہ محبوبہ دور کر دیا ہے. نہ کبھی یہ جہالت میں گرفتار ہوں گے, نہ ناپاکی میں گرفتار ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے نا, حضور نے 2 باتیں فرمائی. وہ 2 باتیں پتہ کیا فرمائی؟ صحابہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں جی؟ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟
فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر آج کے دور کے اندر آپ کو کوئی گمراہ نظر آتا ہے، یا تو اس نے قرآن کو چھوڑا ہے یا پھر اہل بیت کو چھوڑا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دے دی کہ جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ آپ کو گمراہ نظر آئیں گے، اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ یا تو وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یا اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدے کو طول دے دیا، آپ نے سجدے کو طول دے دیا، آپ مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں۔ آپ نے خطبہ روک دیا۔ خطبہ اور کتنی بڑی شانوں کا مالک ہے جس کے لیے نبی اپنا خطبہ بھی روک دے، اور کتنے بڑے مقام کا مالک ہے جس کے لیے نبی اپنا خطبہ ہی روک دے۔ فرمایا کبھی امام حسین گر جاتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں، حضور یہ منظر دیکھ کر خطبہ روک دیتے ہیں، اور خطبہ روک کر امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا کر قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا بے شک رب نے سچ فرمایا، رب نے سچ فرمایا ہے کہ یہ اولاد اور مال فتنہ ہے، اولاد اور مال فتنہ ہے۔ میرے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن ان کی زبان پر لگاتے ہیں، سب سے پہلی گھٹی یہ ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، چھٹے دن 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اس کے بعد آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی۔ اور شہادت کی خبریں کیوں نہ مشہور ہوتی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جوان کربلا تک جائے گا، یہ جوان کربلا تک جائے گا، جب دین پر لوگ حملہ کریں گے یہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ مفہوم ہے؟ جب لوگ دین پر حملہ کریں گے تو یہ ان کا تلوار سے مقابلہ کرے گا۔ آج لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کو کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ضرورت تھی۔ امام حسین کو ضرورت تھی کربلا جانے کی، ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ نبی پاک کی شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنایا جا رہا تھا، ان کے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ منظر نواسہ رسول کس طرح دیکھ سکتے تھے؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اور جناب اپنا گھر دے کر، اہل بیت دے کر، بچے دے کر، جوان دے کر آپ نے دین کی بات پر کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے دین کی بات پر کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا شریعت وہی ہے جو میرے نانا کا حکم ہے، شریعت وہی ہے جو میرے۔ آج کے دور میں آئین پاکستان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سلطنت کا جو مالک ہے نا، سلطنت سنبھالنے والا جو حکمران ہے وہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ آپ یزید کے بارے میں کیا خیال کرتے؟ وہ صادق اور امین تھا؟ جی ہم یزید کو پلیت اور لعنتی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے شریعت کی حدوں کو توڑ دیا تھا، ہم یزید کو لعنتی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک کے احکامات کو پامال کر دیا تھا، ہم یزید کو لعنتی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کے گھرانے کو سرعام قتل کر دیا تھا، ہم اس لیے اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو امام حسین بیک وقت 3 گدیوں کے سجادہ نشین ہیں۔ کتنی گدیوں کے؟ اونچا تو بولو۔ ایک ہمارے سجادہ نشین ہے آج کل کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور امام حسین بھی سجادہ نشین تھے بیک وقت 3 گدیوں کے۔
کتنی گدیوں کے؟ 3 گدیوں کا سجادہ نشین ہو اور گھر سے کربلا تک چلا جائے. بات کمال کی نہیں ہے جی؟ بات کمال کی نہیں ہے؟ آپ مکہ المکرمہ کی گدی کے بھی سجادہ نشین ہے. توجہ ہے؟ آپ مکہ المکرمہ کے گدی کے بھی آپ سجادہ نشین ہیں. آپ مدینہ المنورہ کی گدی کے بھی سجادہ نشین ہیں. اور آپ بیک وقت بیت المقدس کی گدی کے بھی سجادہ نشین ہیں. اور 3 گدیوں کا سجادہ نشین ہو اور جب دین پر برا وقت آئے وہ کربلا تک پہنچ جائے تو پاکستان کے سجادہ نشینوں کو کس بات نے روکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں کربلا تک جاتے؟ وہ کیوں نہیں کربلا کا سفر اختیار کرتے؟ ادا کر نکل کر خان کانہوں سے ادا کر رسم شبیری. نکل کر خان کانہوں سے ادا کر رسم شبیری. حضور 50,000 دے کر نفس کی تسکین کے لیے کربلا سننا اور ہے، تلوار اٹھا کر کربلا تک جانا اور بات. تلوار اٹھا کر کربلا تک جانا اور ہے. اور امام حسین قیامت تک کے لیے یہ سبق دے گئے کہ میں آج یہ ضابطہ حیات بنا رہا ہوں، آج قانون بنا رہا ہوں، جب بھی کوئی بھی یزید اٹھے اس کے خلاف ایک حسین ضرور اٹھے گا. اس کے خلاف ایک حسین ضرور اٹھے گا جو اس کا تخت کو تاراج کر دے گا. اور یہ یاد رکھو اس وقت تو امام حسین اٹھے تھے، وقت کے یزید کے خلاف بات کرنا یہ حسینیت ہے. وقت کے یزید کے خلاف بات کرنا یہ حسینیت ہے. امام حسین یہ درس دے گئے کہ میرے دور میں جو یزید آیا میں نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی. لوگوں سن لو، اگر تمہارے دور کے اندر یزید آئے تو تم نے بھی تلوار اٹھانی، تم نے بھی تلوار اٹھانی ہے. آج یہ جو بار بار لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں جناب دین تو بڑے امن کا نام ہے، دین بڑی سلامتی سے پھیلا ہے، دین بڑے اخلاق سے پھیلا ہے. اور جناب اگر دین اخلاق سے پھیلا ہے تو بتاؤ نا بدر میں تلواریں کیوں ٹوٹی؟ اور بتاؤ نا امام حسین کربلا تک کیوں گئے؟ اور بتاؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن خندق کی کھدائی کیوں کی تھی؟ پھر حضور نہ کرتے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، کندھوں پر سوار ہیں. اور کندھوں پر سوار ہو کر جب یہ منظر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بے ساختہ پکار اٹھے یا رسول اللہ، اے حسین وہ سواری کتنی اچھی ہے، او حسین سواری کتنی اچھی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکار اٹھے، عمر سواری کو دیکھ رہا، تو سوار دیکھ سوار کتنا اچھا ہے جی، اور تو سوار کو تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے نا، امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو آپ گھر تشریف لے جاتے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے کہتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر. جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے، جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے. اور یارو حسین اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے کے بعد کربلا تک پہنچ جائے، کربلا تک. اور ہمارے لوگوں نے آج کربلا کو دھندا ہی بنا کے رکھ لیا ہے، کاروبار ہی بنا کے رکھ لیا ہے جی. اور رونے کا نام کربلا نہیں ہے، پیٹنے کا نام کربلا نہیں ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کرنے کا نام کربلا نہیں ہے. حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے سامنے اگر باطل آ جائے تو تم حق پر ڈٹ جاؤ، تم حق پر ڈٹ جاؤ کہ جناب نبی کا فرمان یہ ہے، جناب نبی کا فرمان یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور فرمایا کہ سب کے سلسلہ نسب ان کے بیٹوں سے چلے گا اور میرا سلسلہ نسب میری فاطمہ سے چلے گا. جبریل امین آ گئے، ایک زانوں پر ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک زانوں پر حسین ابن علی جلوہ فرما ہے. جبریل آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادہ چاہیے. رب کیا فرماتا ہے؟ ان میں سے ایک شہزادہ چاہیے، آپ کس کو دینا پسند کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم کو لے جاؤ، میرے بیٹے کو لے جاؤ.
جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ حسین کو کیوں نہیں؟ فرمایا اگر میرا بیٹا جائے گا تو صرف محمد روئے گا، میرا بیٹا جائے گا تو صرف محمد روئے گا، اور اگر حسین جائے گا تو فاطمہ بھی روئے گی۔ اور فاطمہ کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صاحبو اگر کربلا سیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین کے عمل سے سیکھو، اگر کربلا اپنے دل کے اندر اتارنا چاہتے ہو تو امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کرو، امام حسین کی سیرت کو دیکھو، چھوڑ دو یہ چسکے لینا، چھوڑ دو یہ کربلا کو بطور امتیاز سننا، چھوڑ دو یہ کربلا کو بطور چسکا سننا، چھوڑ دو ان چیزوں کو، ان چیزوں میں علم نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر اصلاح نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ کچھ کربلا رو رو کر سناتے ہیں، کچھ کربلا جو ہے نا سنا سنا کر رلاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو رو رو کر کربلا سنا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو رو رو کر کربلا سنا رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ بن گیا کہ جو ہے نا کربلا سنا سنا کر رلا رہا ہے۔ دونوں نتیجوں سے خالی ہیں، دونوں کے دونوں نتیجوں سے، ان سے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، ان سے آپ کو کوئی عمل کی بات نہیں ملے گی۔ بھئی یہ کون سا سبق ہے کہ وہ روتے رہے، یہ کون سا سبق ہے کہ ان کو ملا کچھ نہیں؟ اور سبق تو یہ ہے کہ اگر انسان 72 اینٹیں اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دینا تو 73ویں اینٹ اٹھاتے ہوئے وہ ذرا توقف کرتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ اور جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہوں، جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہوں، اور 72 لاشیں اٹھانے کے بعد پھر وہ جب کربلا کے اندر جاتا ہے تو یوں کر کے جاتا ہے، جب کربلا کے اندر جاتا ہے تو وہ سر جھکا کے نہیں جاتا، سر اٹھا کر جاتا ہے۔ یہ امام حسین کا درس ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت تم پر لاکھوں درود لاکھوں سلام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، ہیں جی رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کیوں نہ امام حسین کو سلام کہیں؟ ہے جی ہم کیوں نہ امام حسین کو سلام کہیں کہ انہوں نے اسلام کو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دی۔ قتل حسین اصل مرگ یزیدیت، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چھوڑ دو یہ رونا دھونا، چھوڑ دو ان کو بے بس ثابت کرنا، کب تک ثابت کرو گے؟ چھوڑ دو ان باتوں کو، قوم کو رلا کر تم پیسے بٹورتے ہو، اور قوم کو رلا کر تم لاکھوں روپیہ لے جاتے ہو، اور پھر جب وقت دین پر آتا ہے تم حجروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نا یہ حسینی سبق نہیں ہے، یہ حسینی سبق نہیں ہے۔ اور حسینی سبق یہ ہے کہ جب دین پر برا وقت آئے تو بندہ سینہ تان کر کربلا کی طرف چل پڑے، سینہ تان کر کربلا کی طرف چل پڑے، پھر وہاں پر کمپرومائز نہیں ہوتے، وہاں پر کمپرومائز نہیں ہوتے، وہاں پر تبادلہ خیال چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا۔ پھر کہا جاتا یا تو حق کو قبول کرو یا ہماری گردنیں اتار دو، یا حق کو قبول کرو یا پھر ہماری گردنیں اتار دو۔ آج لوگوں نے سب کچھ یاد رکھا۔ امام حسین 9 محرم کو 10 محرم کو دیگے پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے؟ پکانی ہے کہ نہیں پکانی ہے؟ پکاون گے جی، پکانی بھی چاہیے۔ 10 محرم کو 9 محرم کو دیگے پکانی چاہیے، کیونکہ ہم نیازی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ نیازی ہیں، لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی بھی ہیں، نیازی ہونے سے پہلے ہم نمازی بھی ہیں۔ اور نماز پڑھتے نہیں اور دیگے چڑھا کر بیٹھے ہو، اور نماز پڑھتے نہیں اور حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے اندر نتیجہ کیا اخذ کیا؟ کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ نے جو پہلا نتیجہ بتایا لوگوں کو کہ لوگوں وقت جتنا بھی برا ہو اگر تم کربلا کے اندر بھی کھڑے ہو تو نماز کی معافی نہیں ہے نا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم کربلا کے اندر پہنچ جاؤ تو پھر کربلا میں کھڑے ہو کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میں نے 72 لاشیں اٹھا کر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا،
آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب پتہ نہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا، امام حسین سے بڑھ کر بھی کسی پر مصائب آئے، کسی پر آزمائشیں آئی، کسی پر کوئی وقت آیا، لیکن نہ آپ نے ہتھیار نہیں گرائے، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں کمزور پڑ گیا۔ لیکن جب آپ کربلا کے اندر جانے لگے نا تو اپنی بہن زینب کو کہتے ہیں، زینب ذرا پردہ اٹھا کر دیکھ تیرا بھائی کتنی دلیری کے ساتھ جا رہا ہے، کتنی دلیری کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ اور جب آپ ایک ایک سے مقابلہ کرنے لگے اور مقابلہ کرتے کرتے ایک ایک کو واصلے جہنم کرنے لگے تو یزیدی پتہ کیا کہتے تھے؟ اور تمہیں نظر نہیں آ رہا علی کا بیٹا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ علی کا بیٹا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے چمک رہا ہے، اور اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے چمک رہی ہیں، سب کو قتل کر دے گا۔ ایک ایک اس کے مقابلے میں آؤ گے تو سارے جہنم میں چلے جاؤ گے، اور سارے اس کو جو ہے نا مل کر گھیر لو، مل کر قتل کرو۔ اور جب سب کے بیچ امام حسین آتے ہیں، آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے ایک مہلت دے دو، میں اپنے رب کو سجدہ تو کر لوں، اور مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کو سجدہ تو کر لوں۔ اور پھر سجدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولا اور حسین تو تجھ سے راضی ہے، یہ بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے روح مطمئنہ، لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو۔ یہ ہے کربلا کا سبق، یہ ہے۔ آج یہ بات آپ لکھ لیں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، یزید ہر دور میں آئے گا، یزید ہر دور میں آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں کوئی یزید نہیں ہے؟ اس دور کے اندر کوئی یزید نہیں ہے۔ جب جب یزید کے عمل پر عمل کیا جائے گا اس شخص کو یزید سمجھا جائے گا، اس شخص کو کیا سمجھا جائے گا؟ یزید۔ جب جب شریعت کی حدیں توڑی جائیں گی اس شخص کو یزید سمجھا جائے گا، جب تک شریعت کی حدوں کو محفوظ نہیں کیا جائے گا اس شخص کو یزید سمجھا جائے گا، اور جب جب شریعت کا پیروکار آئے گا ہم اس کو حسین کا غلام سمجھیں گے، ہم اس کو حسین کا غلام سمجھیں گے۔ یہ حسینی مشن ہے، مذاق نہیں ہے، یہ حسینی مشن ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، یزید کہتا ہے کہ حسین میری بیعت کرے، یزید کیا کہتا ہے؟ حسین میری بیعت کرے۔ وہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ مالک جنت ہوں، مالک جنت بھی ہوں، نواسہ رسول بھی ہوں، اور ایسے شخص کی بیعت کرے جو شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو شریعت کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے جملہ دے دیا، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا۔ اور یزید تو مجھ سے کہتا کہ میں تیری بیعت کروں، قیامت تک مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حسینی سبق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہائے لٹ گئے، ہائے پٹ گئے، یہ حسینی سبق نہیں ہے۔ ہائے ان کو پانی نہیں ملا، یہ حسینی سبق نہیں ہے۔ ہائے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ حسینی سبق نہیں ہے۔ حسینی سبق یہ ہے کہ جب کربلا میں پہنچے، حجت تمام کرنے کے بعد کہتے ہیں، اے یزیدیو تم جانتے ہو میں کون ہوں، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں نواسہ رسول ہوں، میں وہ ہوں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے طویل کر دیے ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں کون ہوں، اور میرے لہو کے پیاسے بن گئے ہو، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ حجت پھر بھی تمام کرتے ہیں، حجت پھر بھی۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم، نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن ہے، آپ ممبر پر بیٹھے، امام حسین آئے اور کہنے لگے، عمر چل اتر، میرے نانے کا ممبر ہے۔ کیا کہا؟ چل اتر، میرے نانے کا ممبر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ممبر سے اتر گیا، ممبر سے اتر گیا۔ امام حسین کہنے لگے، عمر اور تیرے نانے کا ممبر نہیں، اور تیرے نانے کا ممبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رو کر کہنے لگے، حسین میرے نانے کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے، یہ محراب اور ممبر کے وارث تو تم لوگ ہو،
یہ شان تو تیرے نانے کی ہے، میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، میں کہاں بیٹھوں، میں تیرے ہی نانے کے ممبر پر بیٹھوں گا۔ حسین ابن علی کہنے لگے اگر تیرے نانے کا ممبر نہیں ہے نا تو چل پھر تو اسی ممبر پہ بیٹھ جا، میرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جا۔ اب جب دوبارہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جب ممبر پر بیٹھے تو لوگوں سے پتہ کیا خطاب فرمایا؟ پتہ ہے کیا خطاب فرمایا؟ لوگوں سے آپ کہنے لگے لوگوں سن لو، مجھے حسین نے ممبر سے اتارا، میں اتر گیا، مجھے حسین نے اپنے نانے کے ممبر سے اتارا، میں اتر گیا۔ اب حسین نے مجھے حکم دیا کہ میرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس ممبر سے کوئی اتار نہیں سکتا کیونکہ مجھے حسین نے اس ممبر پہ بٹھایا، کیونکہ مجھے حسین نے اس ممبر پر بٹھایا ہے۔ یہ محراب، یہ ممبر ہے جی، یہ اذانیں، یہ تیرے نانے کی شان ہے جی، یہ تو تمہارے نانے کی شان ہے، میرے نانے کی شان تو نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان سے ہر طرح کے نفاق کو دور کر دے، ہر طرح کی پلیتی کو ان سے دور کر دے۔ لیکن آج ماہ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ، آپ اس وقت گفتگو بھی سن رہے ہوں گے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم کتنے خرافات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے کو خرافات کرتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ بات لکھ لیں، انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ پلپلا نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ پلپل نہیں کرنا چاہیے، پلپلا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، کچھ رو کر حسین سنائیں گے، کچھ حسین سنا کر رلائیں گے، دونوں غلط ہیں، دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کچھ رو رو کر حسین سنائیں گے، کربلا سنائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ پہلے کربلا کا نام لیتے ہیں پھر پیٹنا شروع کرتے پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور کچھ کیا کریں گے، کربلا سنا سنا کر لوگوں کو رلائیں گے اور ساتھ میں پھر پیسے بھی بٹوریں گے، ساتھ میں کیا کریں گے، پیسے بھی بٹوریں گے۔ اور یارو یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائی، طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائی، اور دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ اگر حضرت اسماعیل ایڑی مارتے تو چشمہ جاری ہوتا ہے، اور اگر حسین ایڑی مارتے تو چشمہ جاری نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، لیکن آپ کہتے تھے اگر جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا ہی دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر آپ فرات کو حکم دیتے تو فرات آپ کے قدموں میں نہ آ جاتی، اگر آپ نیل کو حکم دیتے آپ کے قدموں میں نہ آ جاتا، اگر آپ دعا کرتے تو آسمان سے من اور سلوہ نہ اتر جاتا۔ لیکن آپ نے کیا کہا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی ہے جی۔ وہ کبھی کبھی دکھوں کے اندر بھی لذت ہوتی ہے، کبھی کبھی دکھوں کے اندر بھی لذت ہوتی ہے۔ یہ جو عشق کا نام لیتے ہیں نا ہے جی، جو محبت کا نام لیتے ہیں، یہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ محبت میں تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں، ہے جی، محبت کے اندر تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں۔ اور محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ محبت آپ کو صرف آسائشیں دے گی، عشق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو آسائشیں ملیں گی، عشق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو تکلیفیں ملیں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھوٹ پی، آ نہ کر لبوں کو سی، یہ عاشقی ہے کوئی دل لگی تو نہیں، یہ عاشقی ہے کوئی دل لگی تو نہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین کا نام ماہ محرم الحرام میں لیں گے، پورا سال نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہم حسینی ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا تو آپ نے تو کربلا کے اندر آخری سجدہ کر کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا قیامت تک کے لیے، جس حال میں بھی ہو سجدہ ترک نہیں کرنا، جس حال میں بھی ہو سجدہ ترک نہیں کرنا، اور آپ نے نہیں کیا، آپ نے سجدہ ترک نہیں کیا، حکمرانوں سے کمپرومائز نہیں کیا، باطل چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، کسی چیز کے خلاف کمپرومائز نہیں کیا، اور لوگوں کو یہ سبق دے کر گئے۔ آج کے یزید کے خلاف میں کھڑا ہوں، اگر تمہارے دور کے اندر کوئی یزید آئے تو تم کھڑے ہو جانا۔ لوگوں کو یہ سبق دے کر گئے کہ اگر تمہارے دور کے اندر کوئی یزید آ جائے تو تم اس کے خلاف، ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہم تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ آپ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ
ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔